کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی اچانک بدل جاتی ہے؟ کل تک جو پریشان تھا، قرض میں ڈوبا ہوا تھا، آج اس کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں روشنی اور ہاتھوں میں برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، یہ ممکن کیسے ہے، لیکن راز ہمیشہ نظر نہیں آتا۔ راز چھپا ہوتا ہے ان لفظوں میں جو سیدھا آسمان سے جڑ جاتے ہیں، وہ لفظ جو دل کو ہلا دیتے ہیں اور تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ جب عطا کرتا ہے تو انداز ہماری سوچ سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ کبھی کمی کو کوثر میں بدل دیتا ہے، کبھی رکاوٹ کو فتح میں، اور کبھی محتاجی کو غنا میں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی راز بتانے جا رہا ہوں جس نے بے شمار لوگوں کی زندگی کا رخ بدلا۔ ایسا مجموعہ جس میں دل کی فریاد بھی ہے، آسمان کی قبولیت بھی ہے، اور رزق کے وہ دروازے بھی جو عام آنکھوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ سب جڑتا ہے ایک ہی پکار سے۔ وہ پکار ہے جو بندے کو رب کے سب سے قریب کر دیتی ہے، یا ربنا۔ یہ وہ لفظ ہے جو مجبور دل کی آخری امید بنتا ہے، اور وہی لفظ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ لیکن اصل راز صرف ایک لفظ نہیں، اصل طاقت اس روحانی ملاپ میں ہے، جہاں یا ربنا کے ساتھ کوثر کی برکت، فتح کی طاقت اور گناہ کی وسعت شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ سب اکٹھا ہو جائے تو قسمت کے نقشے بدلنے لگتے ہیں۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ روحانی ترتیب کیسے دل کو بدلتی ہے، رزق کے بند راستے کیسے کھلتے ہیں، اور لوگ کیسے غیر متوقع طریقے سے خوشحالی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور پکار کون سی ہے؟ وہ پکار جو تخت سے لے کر زمین تک سنی جاتی ہے، وہ آواز جو فرشتوں کو حرکت میں لے آتی ہے، وہ لفظ جو تقدیر کے بند دروازوں پر دستک نہیں دیتا بلکہ دروازے خود کھلنے لگتے ہیں۔ وہ لفظ ہے یا ربنا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ بندے کی مکمل سپردگی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنی تدبیریں سب رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اہل دل کہتے ہیں جب بندہ دل ٹوٹ کر یا ربنا کہتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ کچھ لوگوں نے اسے صرف مشکل کے وقت پکارا اور ان کی مشکل ایسے ختم ہوئی جیسے کبھی تھی نہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے رزق کی نیت سے اپنایا اور ایسے راستے کھلے جن کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک شخص کا واقعہ سنیں۔ وہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا، کاروبار بند، ہر دروازہ بند، ہر امید ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے بس ایک ہی کام کیا، خاموشی میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارا، دل سے آنکھوں میں آنسو اور یقین کے ساتھ۔ کچھ ہی دنوں میں ایک ایسا موقع آیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک پرانا جاننے والا سامنے آیا، ایک رکا ہوا کام چل پڑا، اور وہ شخص جو کل تک پریشان تھا آج دوسروں کو روزگار دینے لگا۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ یا ربنا کی طاقت تھی۔ ایک اور واقعہ، ایک عورت تھی جس کے گھر میں فاقے تھے۔ وہ روز بچوں کو تسلی دیتی کہ اللہ بڑا ہے۔ وہ راتوں کو چھپ کر رو کر بس یہی کہتی، یا ربنا ہمیں بھی وسعت دے۔ کچھ ہی عرصے میں اچانک وراثت کا مسئلہ حل ہوا، رکا ہوا پیسہ واپس ملا اور اس کے گھر کی حالت بدل گئی۔ لوگ حیران تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ کس دروازے پر دستک دی گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے، یا ربنا بندے کو رب کے فیصلوں کے قریب لے آتا ہے۔ یہ لفظ انسان کی تقدیر کے صفحے پر نئی سطر لکھوا دیتا ہے، اور جب یہی پکار کوثر کی برکت سے جڑ جائے، فتح کی طاقت سے مل جائے اور غنا کی وسعت سے لپٹ جائے تو پھر رزق صرف آتا نہیں، دوڑ کر آتا ہے۔ یہاں ایک راز کی بات سنیں۔ کچھ روحانی بزرگ فرماتے ہیں جب انسان مخصوص ترتیب کے ساتھ ان پاک لفظوں کو جوڑ لیتا ہے تو دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، اور اللہ کی مدد ایسے راستوں سے آتی ہے جہاں عقل بھی حیران رہ جائے۔ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جنہوں نے تھوڑے وقت میں
اپنی زندگی کا نقشہ بدلتے دیکھا۔ کسی کو کاروبار کا ایسا آئیڈیا ملا جو چل پڑا، کسی کو ایسی نوکری ملی جو کبھی ممکن نہیں لگتی تھی، کسی کو ایسا سرمایہ ملا جس نے اس کی نسلیں سنوار دی۔ یہ سب سن کر عقل کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اب ذرا دل سے سوچئے، اگر آپ کے قرض ختم ہو جائیں، اگر آپ کے ہاتھ میں وسعت آ جائے، اگر آپ اپنے بچوں کو بغیر ڈر کے خوش دیکھ سکیں، اگر آپ وہ زندگی جی سکیں جس کا خواب برسوں سے دل میں ہے، کیا آپ کا دل اس تبدیلی کا نہیں چاہتا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ روحانی عمل انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے، اور اس کے بعد جو دروازے کھلتے ہیں وہ صرف پیسے کے نہیں ہوتے، عزت، سکون، برکت اور اعتماد کے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ کوثر کیسے رزق کی نہریں جاری کرتی ہے، اور یا فتح کیسے بند راستے کھول دیتا ہے، اور یا غنیوں کیسے محتاجی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ خاص ترتیب جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ انشاءاللہ آج کا عمل پڑھنے کے بعد آپ کو زندگی بھر کسی اور عمل کی شاید ضرورت نہ پڑے، شاید کسی کے در پہ آپ کو مانگنے کے لیے جانا نہ پڑے انشاءاللہ۔ دوستو، اب ذرا غور سے سنیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے تقدیر کے بند تالے کھلتے ہیں۔ جب یا ربنا بندے کو رب کے قریب لے جاتا ہے تو سورہ کوثر رزق کی نہریں جاری کرتی ہے، یا فتح بند راستوں کو توڑ دیتا ہے، اور یا غنی محتاجی کے تصور کو دل سے مٹا دیتا ہے۔ یہ چاروں جب الگ الگ پڑے جائیں تب بھی اثر رکھتے ہیں، لیکن جب یہ دل کی سچائی کے ساتھ ایک ترتیب میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اثرات صرف محسوس نہیں ہوتے، زندگی میں نظر آنے لگتے ہیں۔ سورہ کوثر کی روحانی طاقت دیکھیں۔ سورہ کوثر کا مطلب ہے بے حساب خیر، نہ ختم ہونے والی عطا۔ اہل علم فرماتے ہیں کوثر صرف جنت کی نہر نہیں، یہ دنیا میں بھی اللہ کی وسیع رحمت کا دروازہ ہے۔ کئی لوگوں کے تجربات بیان کیے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا تھا جس کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، گاہک آنا بند، امید ٹوٹ چکی۔ اس نے کوثر کو اپنی دعا کا حصہ بنایا۔ چند ہی عرصے میں ایسا موقع بنے کہ وہ خود حیران رہ گیا کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر میں تنگی تھی، برکت نہیں تھی، جتنا آتا اتنا ختم ہو جاتا، لیکن جب کوثر دل میں اتری تو آمدن میں برکت آئی، اخراجات میں بھی یعنی کہ نظم آیا، اور دل میں شکر پیدا ہوا۔ یہ وہ عطا ہے جو صرف پیسہ نہیں دیتی، سکون بھی دیتی ہے، عزت بھی دیتی ہے، تحفظ بھی دیتی ہے۔ اور یا فتح مطلب یا فتح، یہ وہ پکار میرے دوستوں جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، رکی ہوئی فائلوں کو چلوا دیتی ہے، اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ کئی لوگوں کے حالات ایسے تھے جہاں کیس پھنسا ہوا تھا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، ظالم سامنے تھا، حق دبایا جا رہا تھا۔ انہوں نے اللہ سے فتح مانگی، اور ایسے اسباب بنے کہ دشمن خود پیچھے ہٹ گیا، فیصلے پلٹ گئے اور انصاف سامنے آ گیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا نوکری کے دروازے بند تھے، انٹرویو پر انکار ہی انکار تھا، لیکن اچانک ایک کال آئی، ایک ایسا موقع ملا جس نے پوری زندگی بدل دی۔ یہ فتح صرف لڑائی کی نہیں ہوئی، یہ رزق کی، عزت کی، راستے کی اور نصیب کی فتح ہوتی ہے۔ اور یا غنیوں، یہ وہ نام ہے جو دل کی محتاجی کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ صرف پیسے کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اعتماد کے محتاج ہوتے ہیں، حوصلے کے محتاج ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے کی طاقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب دل یا غنی سے جڑتا ہے تو اندر ایک عجیب سی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ انسان خود کو کمزور محسوس نہیں کرتا، وہ خود کو اللہ کی کفایت میں دیکھتا ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں قرضوں کے بوجھ تلے دبے تھے، لیکن آہستہ آہستہ راستے بنتے گئے، آمدن کے ذرائع کھلتے گئے، اور وہ دن آئے جب وہ دوسروں کی مدد کرنے لگے۔ اب اصل راز یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب یا ربنا بندے کے دل کو جھکا دیتا ہے، کوثر اس کے رزق میں وسعت ڈال دیتی ہے، فتح اس کی رکاوٹیں توڑ دیتی ہے، اور غنی اس کے اندر خودداری اور طاقت بھر دیتا ہے، تو یہ چاروں مل کر انسان کی پوری زندگی کا
نقشہ بدل دیتے ہیں۔ اہل دل کے واقعات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو فقیری کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ ذمہ داریاں بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے تھے جن کے گھروں میں جھگڑے، ظلم، بے سکونی تھی، شوہر سخت، ماحول تلخ، دل ٹوٹا ہوا، لیکن جب دل اللہ سے جڑا تو حالات نرم پڑ گئے، دل بدلنے لگے اور وہی سختی سکون میں بدل گئی۔ کچھ لوگوں نے بتایا روٹھے رشتے واپس جڑ گئے، محبت نے دوبارہ جنم لیا، غلط فہمیاں ختم ہوئی اور زندگی میں نئی روشنی آ گئی۔ کوئی کہتا ہے میں ہر طرف سے ہارا ہوا تھا، لیکن جب میں نے اس روحانی ترتیب کو اپنایا تو میرے حالات نے کروٹ لینا شروع کر دی۔ یہ سب سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن ایمان کہتا ہے یہ سب اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ عمل جادو نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب نیت صاف ہو، دل حاضر ہو اور یقین مضبوط ہو تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اگلے حصے میں آپ کو وہ خاص ترتیب بتاؤں گا جس نے لوگوں کی زندگی میں یہ تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اور وہ لمحہ جہاں آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ اپنی تقدیر کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، اب عمل پڑھنے کا وقت آ چکا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس مجرب ترین عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے، میرے دوستوں، اب ذرا اپنے دل کو تھام کر سنیں، کیونکہ اب ہم اس دروازے تک پہنچ رہے ہیں جہاں سے تقدیر کا نقشہ بدلتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لفظ صرف آواز نہیں رہتے، وہ طاقت بن جاتے ہیں، وہ نور بن جاتے ہیں، وہ فیصلے بن جاتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اگر آپ لوگ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، غیب سے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی مشکل پریشانی کے لیے، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کسی دن، کسی وقت، کسی جگہ ایک بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا، اس وظیفے کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا صرف ایک دعا نہیں، یہ بندے کا مکمل جھک جانا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی عقل، اپنی چالاکی، اپنی منصوبہ بندی سب چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اب تو ہی سب کچھ ہے۔ اہل دل کہتے ہیں جو بندہ سچے دل سے یا ربنا کہتا ہے تو وہ صرف مانگ نہیں رہا ہوتا، وہ خود کو رب کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہر دروازہ بند تھا، کاروبار بیٹھا ہوا، دل مایوس، ہر طرف اندھیرا، لیکن جیسے ہی انہوں نے دل کی گہرائی سے یا ربنا کو پکڑا تو اندر سے ایک عجیب سی طاقت جاگنے لگی۔ مایوسی کی جگہ یقین آیا، ڈر کی جگہ امید آئی، اور حالات آہستہ آہستہ حرکت میں آنے لگے۔ کسی کو اچانک ایسا راستہ ملا جو پہلے نظر ہی نہیں آتا تھا، کسی کو ایسا سہارا ملا جس کی امید چھوڑ چکا تھا، کسی کے بند دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ یہی یا ربنا کی شان ہے، یہ بندے کو رب کے فیصلوں کے قریب لے کر جاتی ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے سن بھی لیں، اور تعداد کو سمجھ بھی لیں اور نوٹ بھی کر لیں۔ یا ربنا، 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 یا ربنا۔ جتنی بار میں نے پڑھا آپ نے درود شریف پڑھ کے اتنی ہی بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کوثر کا مطلب ہے بے انتہا خیر، ایسی عطا جو ختم نہ ہو، ایسی برکت جو غنتی میں نہ آئے۔ جب سورہ کوثر دل میں اترتی ہے
تو انسان صرف پیسے کا نہیں سوچتا، وہ وسط کا مزہ چھکنے لگتا ہے۔ لوگوں کے تجربات میں آتا ہے، کسی کے گھر میں رزق آتا تھا مگر ٹھہرتا نہیں تھا، کسی کی محنت کا پھل نظر نہیں آتا تھا، کسی کی کمائی میں برکت نہیں تھی، لیکن جب کوثر کو اپنی روحانی زندگی کا حصہ بنایا تو عجیب تبدیلیاں نظر آئیں۔ کام میں روانی آئی، گاہک بڑھنے لگے، آمدن میں تسلسل آیا، اخراجات میں توازن آیا، اور سب سے بڑھ کر دل میں شکر پیدا ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی اتنی آسانی نہیں دیکھی تھی جتنی کوثر کے بعد زندگی میں آئی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو صرف جیب نہیں بھرتی، زندگی کو بھی بھر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے دوستوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں صرف ایک ہی بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ تعداد ترتیب نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا وظیفہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، یا ربنا اسی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی بار میں نے پڑھا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف ایک بار اس عمل میں سورہ کوثر پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے یا فتح کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا فتح وہ پکار ہے جو رکی ہوئی تقدیر کو حرکت دیتی ہے۔ جہاں فیصلے اٹکے ہوں، جہاں ظلم سامنے ہو، جہاں حق دبایا جا رہا ہو، جہاں راستہ نظر نہ آتا ہو، وہاں یا فتح امید بن جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے، سالوں سے پھنسا ہوا کیس اچانک حل ہو گیا، نوکری کا بند دروازہ کھل گیا، کاروبار میں ایسی ڈیل ملی جس نے حالات پلٹ دیے، دشمن کی چال خود اس پر الٹ گئی۔ یہ فتح صرف باہر کی نہیں ہوتی، یہ اندر کی بھی ہوتی ہے۔ ڈر ٹوٹتا ہے، کمزوری ختم ہوتی اور انسان فیصلہ کرنے کی ہمت پاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کا تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ آپ نے یا فتح 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 جس تعداد میں نے پڑھا اسی تعداد میں آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ پھر چوتھا راز، چوتھا وظیفہ، یا غنی محتاجی سے آزادی۔ یا غنی دل کو یہ احساس دیتا ہے کہ اصل دینے والا صرف اللہ ہے۔ جب دل یا غنی سے جڑتا ہے تو انسان مانگنے والا نہیں رہتا، وہ یقین والا بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ قرضوں میں ڈوبے تھے، کچھ خوف میں جیتے تھے، کچھ ہمیشہ کمی کا رونا روتے تھے، لیکن جب دل میں غنا آیا تو سوچ بدل گئی، فیصلے مضبوط ہوئے اور اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ راستے بنتے چلے گئے۔ یہ وہ دولت ہے جو انسان کو اندر سے امیر بنا دیتی ہے، اور جب اندر امیری آ جائے تو باہر بھی راستے کھلنے لگتے ہیں۔ اب یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اہل دل فرماتے ہیں جب انسان پہلے اپنے دل کو یا ربنا سے جھکاتا ہے، پھر کوثر کی وسعت کو اپنی دعا میں شامل کرتا ہے، پھر فتح کی طاقت سے رکاوٹوں کو توڑتا ہے، اور آخر میں یا غنی سے دل کو بے نیاز بناتا ہے، تو یہ چاروں مل کر ایک ایسا روحانی دائرہ بنا دیتے ہیں جو انسان کی تقدیر کو ہلا دیتا ہے۔ لوگوں کی توقعات میں آتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو فقیری میں تھے وہ ذمہ داریوں کے مالک بن گئے، کچھ جو در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے وہ فیصلہ کرنے والے بن گئے، کچھ جن کے گھروں میں ظلم تھا وہاں سکون اتر آیا، کچھ جن کے رشتے ٹوٹ چکے تھے وہ دوبارہ جڑ گئے، کچھ جن کے خواب مر چکے تھے وہ زندہ ہو گئے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے بدل جاتا ہے، لیکن راز وہی ہے، جب اللہ چاہے تو لمحے میں بھی برسوں کا کام کر دیتے ہیں۔ یہ کمبینیشن صرف پڑھنے کا نہیں، یہ جینے کا عمل ہے۔ دل کی حاضری، یقین کی طاقت اور اللہ پر مکمل بھروسہ، یہی وہ چیز ہے جو زندگی کو پلٹ دیتی ہے۔ اب اگلے لمحے میں آپ کو وہ خاص ترتیب بتاؤں گا کہ یہ سب ایک ساتھ کیسے جڑتے ہیں، کس ترتیب سے دل کو تیار کیا جاتا ہے اور کس طرح اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ نے اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ یا غنیوں چوتھے نمبر پر کیسے پڑھنا ہے۔ یا غنیوں 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 یا غنیوں
یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں، تمام وظیفے آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پہلے یا ربنا کو جس تعداد میں نے پڑھا اسی تعداد میں پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر، پھر یا فتحو، پھر یا غنیوں، ان تمام کو بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ نے یہ پورا عمل پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ طاقتور عمل ہے میرے دوستوں، اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ شاید کسی اور عمل کی ضرورت نہ پڑے، یا آپ کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو اللہ پاک کے حکم سے حل کروائے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس میں نام لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔